العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گزشتہ کل سبق باقی تھا اما ہاؤل کنایتی سے. جی عبارت دیکھیں. اما ہاؤل کنایتی فتمنعہما ان کان قبلہا واون او یاؤن او مدتان او ضمۃ او کسرۃ والا فلا. جی ایک اہم مسئلہ ہے، اگرچہ اس پہ عمل نہیں ہے لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہرحال ہائے کنایا تو اس کو روکتے ہیں وہ دونوں. تو ہائے کنایا روکتی ہے ان دونوں کو، یعنی کن کو؟ روم اور اشمام کو. کب؟ جبکہ ہائے کنایا کے ماقبل واو یا مدہ ہو، یا ضمہ یا کسرہ ہو. وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ایسا نہیں ہے تب تو جو ہے ہائے کنایا میں روم اور اشمام جائز ہے. ہائے کنایا کس کو بولتے ہیں؟ ہائے ضمیر کو بولتے ہیں. جی واحد مذکر غائب کی ضمیر، جیسے لہو، الیہ، بہی، رسولہ وغیرہ وغیرہ. جی اب جہاں تک مسئلہ ہے ہائے کنایا پر وقف کا، تو وقف بالاسکان تو ہر صورت میں ممکن ہے کیونکہ وہ وقف میں اصل ہے. اور آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ وقف بالاسکان کلمے کی تینوں حرکت، یعنی جو ہے فتحہ، ضمہ اور کسرہ، تینوں حرکت میں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. لہذا وقف بالاسکان تو ہر صورت میں ہائے کنایا پر جائز اور درست ہے. جہاں تک مسئلہ ہے روم اور اشمام کا، تو اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، اور اس اختلافی مسئلے کے سلسلے میں 3 جماعتیں اور 3 جو ہے گروپ جو ہے بن گئے ہیں. تو سب سے پہلی جماعت کا مسلک یہ ہے کہ ہائے کنایا میں روم اور اشمام مطلقاً کیا ہے؟ جائز ہے. پہلا گروپ، پہلی جماعت کا مسلک کیا ہے کہ مطلق طور پر ہائے کنایا میں روم اور اشمام جائز ہے. اور اسی کو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہائے کنایا پر حرکت ہے اور وہ ساکن ہو رہی ہے، تو جس طرح دیگر حروف کی حرکت پر ہونے کی وجہ سے اس پر روم اور اشمام جائز ہے. یعنی اگر ہائے ضمیر ہائے کنایا پر اگر جو ہے کسرہ ہے تو روم ہوگا، اور اگر ضمہ ہے تو اشمام ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ یا جو ہے روم ہوگا. تو بہرحال جو ہے اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ مطلق طور پر جو ہے وقف بالروم اور وقف بالاشمام جو ہے ہائے کنایا پر جائز ہے. یعنی ان کے نزدیک ہائے ضمیر میں روم اور اشمام کرنے سے کوئی بھی ثقل پیدا نہیں ہوتا ہے، اور وہ آسان ہیں ان کے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہائے کنایا پر جو ہے اسکان، اشمام اور روم تینوں جو ہے وقف ہو سکتے ہیں. تو اگر اسکان کرے تو کوئی بھی حرکت ہو، اور اشمام کرے تو ہائے ضمیر کا مضموم ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے روم اگر کرے تو ہائے ضمیر کا مکسور یا مضموم ہونا ضروری ہے. یہ ایک گروپ. دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ہائے ضمیر مطلق طور پر ہائے ضمیر پر جو ہے روم اور اشمام کرنا مطلق طور پر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائے ضمیر پر کوئی حرکت ہوتی نہیں ہے. اصلاً جو ہائے ضمیر پر حرکت ہوتی ہے وہ عارضہ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آپ پڑھ کر آئیں کہ ہائے حرکت عارضہ پر جو ہے روم اور اشمام جائز نہیں ہوگا. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ روم اور اشمام جو ہے ہائے ضمیر پر
جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ اصلاً ہائے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہوتی ہے، اور ہائے ضمیر کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ماقبل کی حرکت یا ماقبل کے حرف کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ طے ہوتی ہے، جیسا کہ ہائے ضمیر کا اعراب کے سلسلے میں بھی آپ نے اس سے پہلے جو ہے میم جمع اور ہائے ضمیر کا کیا اعراب ہے وہ ساری تفصیلات اس کے موقع پر آپ نے پڑھ لی ہے اور سمجھ لی ہے جی۔ اور تیسری جماعت یہ ہے وہ جو ہے اس میں تفصیل سے کام لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائے ضمیر سے پہلے ضمہ یا واو ساکنہ، خواہ وہ مدہ ہو یا لین ہو، یا کسرہ اور یائے ساکنہ ہو، اور وہ جو ہے یائے ساکنہ جو ہے کیا ہو؟ مدہ ہو یا لین ہو، تو روم اور اشمام ناجائز ہے ورنہ جائز ہے۔ اب اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ہائے ضمیر اپنے ماقبل کے اعتبار سے 9 طرح کل واقع ہوتی ہے۔ کتنی طرح واقع ہوتی؟ 9۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ماقبل ضمہ ہو، جیسے رسولہ، لہو وغیرہ وغیرہ، نہیں، ماقبل ضمہ ہو جیسے رسولہ اور یعلمہ۔ اسی طریقے سے واو ساکنہ مدہ ہو، جیسے ما عقلوہ اور فاعتلوہ یا سبوہ وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرے نمبر پر واو ساکنہ ہو، یعنی ہائے ضمیر کے ماقبل واو ساکنہ اور واو ساکنہ لین ہو، یعنی واو مدہ نہ ہو بلکہ واو لین ہو، جیسے یرضوہ اور رأوہ۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے ماقبل کسرہ ہو، جیسے بھی اور اسی طریقے سے کلی۔ اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر یا ساکنہ یعنی مدہ ہو، جیسے فی ہی اور اسی طریقے سے فملاقی ہی۔ چھٹے نمبر پر یا ساکنہ لین ہو، یعنی ہائے ضمیر کے ماقبل یائے لین ہو، جیسے علیہ اور الیہ۔ تو یہ جتنی بھی 6 صورتیں بیان کی ہیں تو اس میں روم اور اشمام جائز نہیں ہے، اور اس کی جائز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے خفت اور سہولت ہے، یعنی ہمیں یہاں پر خفت اور سہولت مطلوب ہوتی ہے جب ہم وقف کرتے ہیں، اور اگر یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ جو ہے اگر وقف کرنے کی صورت میں ہم جو ہے ہائے ضمیر میں روم اور اشمام کریں گے تو روم کی صورت میں اس کے حرکت کے تہائی حصے کو ادا کرنا، اور اشمام کی صورت میں ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، تو گویا کہ جو ہے یہ ثقل کا باعث ہے، اور آدمی جب وقف کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خفت اور سہولت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہائے ضمیر میں ان صورتوں کے اندر جو ہے روم اور اشمام جائز نہیں ہے، روم اور اشمام ان صورتوں میں جائز نہیں ہے جی۔ اچھا، پھر ہاں میں اس کی صفت خفا ہے، یعنی پوشیدگی کا ہونا، جیسے وہ اما الخفاء الموجب للظہور، اس کے اندر آپ نے پڑھا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی یہ جو 9 احوال واقع ہوتے ہیں اس میں سے 3 حالات کیا ہیں کہ اس میں سے 3 حالات یعنی 6 حالات ایسے ہیں کہ اس میں روم اور اشمام جائز نہیں ہے، اور باقی 3 حالات میں روم اور اشمام جائز ہے۔ کب؟ جبکہ ہائے ضمیر یا ہائے کنایہ کے ماقبل فتحہ ہو، جیسے لہو ان یعلمہ، یا ہائے ضمیر یا کنایہ کے ماقبل کیا ہو؟ الف ہو، جیسے اجتباہ، اور اسی طریقے سے یداہ وغیرہ۔ اچھا، اور 9واں طریقہ یہ کہ حرف ہائے ضمیر کے یا ہائے کنایہ کے ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، جیسے منہ اور عنہ، تو اس صورت میں جو ہے روم اور اشمام کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی اگر ہائے ضمیر پر کسرہ ہے تو روم ہوگا، اور اسی طریقے سے ہائے ضمیر پر اگر جو ہے کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو صورت میں اس پر اشمام اور روم دونوں جائز ہوں گے۔ بہرحال اس طریقے سے ہائے کنایہ پر روم اور اشمام کرنے کے سلسلے میں 3 جو ہے کیا ہے؟ گروپ ہے، اور صاحب کتاب علیہ الرحمہ جو ہے تیسرے گروپ کی طرح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ تفصیل ہے کہ ہائے ضمیر کے ماقبل جب واو یا جو ہے یا مدہ ہو، یا جو ہے اس کے ماقبل کسرہ یا ضمہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے یعنی روم اور اشمام جائز نہیں ہوگا جی۔ آگے بیان کیا کہ وَإِذَا ضُرِبَتِ الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ لِلْمَدِّ الْعَارِضِ فِي الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ لِلْوَقْفِ فَحَاصِلُهُ 9 أَوْجُهٍ وَالْمَقْرُوءُ مِنْهَا فِي نَحْوِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 3 وَهِيَ الْمُدُودُ الثَّلَاثَةُ بِالْإِسْكَانِ فَقَطْ وَفِي نَحْوِ يَوْمِ الدِّينِ 4 الثَّلَاثَةُ بِالْإِسْكَانِ
والقصر بالروم وفی نحو نستعین سبعۃ التثلیث بالاسکان وبالاشمام والقصر بالروم۔ جی اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہے مد عارض کی وجوہ ثلاثہ کو وقف کی وجوہ ثلاثہ میں جب ضرب دیا جائے گا اور مد عارض کی وجوہ ثلاثہ کو جب جو ہے وقف کی وجوہ ثلاثہ میں ضرب دیا جائے فحاصلہ تسعۃ اوجہ، تو حاصل ضرب جو ہے 9 وجہ ہوگی۔ تو اس کا حاصل کیا نکلے گا؟ 9 وجہ۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ مد عارض کی 3 وجہ، مد عارض کی 3 وجہ کون ہے بھائی؟ طول، توسط اور قصر، یہ 3 وجہ ہے۔ اب ان تینوں کو وقف کی وجوہ ثلاثہ، وقف کی وجوہ ثلاثہ کون ہے بھائی؟ وقف کی کیفیت وقف کتنی ہے؟ 3، جو ابھی صاحب کتاب نے بیان کی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور وہ کون ہے؟ وقف بالاسکان، وقف بالاشمام اور وقف بالروم۔ تو جب ہم طول، توسط، قصر، ان 3 وجہ کو جو ہے اسکان، اشمام، روم، ان 3 میں ضرب دیں گے تو 3 3 9 6 اور 3 3 9 ہو جائے گی۔ وہ کیسے کہ جو ہے اسکان کی صورت میں طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، یہ 3 وجہ ہوئی۔ اسی طریقے سے جو ہے اشمام کی صورت میں طول مع الاشمام، توسط مع الاشمام، قصر مع الاشمام، یہ دوسرے 3 ہوئی، 6 وجہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے روم کی صورت میں طول مع الروم، توسط مع الروم اور قصر مع الروم، تو اس طریقے سے یہ 3 وجہ ہو گئی۔ تو یہ 3 3 3 کتنی وجہ ہو گئی؟ کل 6 وجہ ہو گئی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ان 9 وجوہات میں سے رب العالمین جیسی جو ہے مثالوں میں 3 وجہ پڑھی جائے گی، 3 وجہ پڑھی جائے گی، یعنی 3 وجہ کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ اس لیے کہ العالمین کا نون کیا ہے؟ مفتوح ہے، اور ہم اس العالمین کے نون پر وقف کریں گے تو صرف اسکان ہوگا، اس لیے کہ فتحہ میں صرف اسکان ہوتا ہے، روم بھی نہیں ہوگا اور اشمام بھی نہیں ہوگا۔ تو عقلاً تو جو ہے 9 صورتیں بنتی ہے، لیکن ان میں سے پڑھی جانے والی صرف 3 ہی صورتیں ہوگی، یعنی اسکان کے ساتھ طول کرو، اسکان کے ساتھ توسط کرو، اسکان کے ساتھ قصر کرو۔ باقی 3 وجہ جو ہے یعنی طول، توسط، قصر مع الاشمام یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ حرف موقوف علیہ کا مضموم ہونا ضروری اشمام کے لیے، اور یہاں مفتوح ہے۔ اور اسی طریقے سے طول، توسط، قصر مع الروم یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ روم کے لیے کلمہ موقوف کا آخری حرف کا کیا ہونا؟ مکسور ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ مکسور نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے۔ لہذا ہر کلمہ موقوف کے آخری حرف جب مفتوح ہو تو اس میں صرف اسکان جائز ہے۔ ان 9 وجوہات میں سے صرف 3 وجہ ہوگی، یعنی طول، توسط، قصر مع الاسکان۔ آگے بیان کیا کہ وَهِيَ الْمُدُودُ الثَّلَاثَةُ بِالْإِسْكَانِ فقط، اور وہ جو ہے مدود ثلاثہ ہے اسکان کے ساتھ صرف، جو ابھی آپ کو میں نے سمجھایا۔ وفی نحو یوم الدین اربعۃ، اور یوم الدین جیسی مثالوں میں کتنی وجوہ بنے گی بھئی؟ الثلاثۃ بالاسکان، 3 وجہ اسکان کے ساتھ، والقصر بالروم، اور جو ہے 1 وجہ قصر مع الروم۔ سمجھے کہ نہیں؟ کیا مطلب کہ دیکھو پورے قرآن میں جہاں کہیں پر بھی حرف موقوف علیہ جو ہے مفتوح ہوگا تو فتحہ میں صرف اسکان ہوتا ہے۔ العالمین ایک مثال دی ہے، اب اس کو آپ پورے قرآن پر قیاس کریں گے، اور جہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا اور جس کلیمے پر وقف کیا جا رہا ہے اس کلیمے کا آخری حرف اگر مفتوح ہوگا تو اس صورت میں صرف طول، توسط، قصر مع الاسکان ہی جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے اس طول، توسط، قصر جو ہے مع الروم بھی جائز نہیں ہے، اور طول، توسط، قصر مع الاشمام بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اشمام کے لیے ضمہ ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے روم کے لیے کسرہ ہونا ضروری ہے۔ جی تو پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ یوم الدین جیسی مثالوں میں 4 وجہ ہوگی، یعنی 3 وجہ اسکان کے ساتھ، اور چوتھی وجہ جو ہوگی والقصر بالروم، قصر مع الروم۔ کیا مطلب کہ یوم الدینی، یعنی یوم الدینی میں کلمہ موقوف کا آخری حرف کیا ہے؟ مکسور ہے، اور اس کے اندر یا تو اسکان کی 3 وجہ ہوگی، طول مع الاسکان بھی ہوگا، توسط مع الاسکان بھی ہوگا، قصر مع الاسکان بھی ہوگا۔
ایسے عقلاً تو 9 وجہ بنے گی، یعنی 3 وجہ اسکان کے ساتھ، 3 وجہ اشمام کے ساتھ اور 3 وجہ روم کے ساتھ، لیکن ان 9 وجوہات میں سے جو جائز وجوہات ہیں وہ 4 ہے، یعنی 3 وجوہات طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، اسکان کے ساتھ 3 وجہ، اور چوتھی وجہ جو ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ قصر مع الروم ہوگی، اس لیے کہ توسط مع الروم اور جو ہے طول مع الروم جائز نہیں ہوگا۔ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ العالمی یا مالکی یوم الدینی میں جب ہم روم کریں گے تو روم میں کیا ہوتا ہے کہ کلمہ موقوف کی حرکت کے تہائی حصے کو ادا کیا جاتا ہے، اور جو ہے تو توسط اور قصر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر جو ہے حرف مد کے بعد، محل مد کے بعد جو ہے کیا ہو؟ سبب مد پایا جائے، یعنی سکون ہو یا حمزہ ہو، اور یہاں سکون پایا جا رہا تھا لیکن روم ہونے کی وجہ سے اب سکون بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اور کلمہ موقوف کی آخری حرف کی جو حرکت ہے کسرہ، اس کے تہائی حصے کو ادا کیا جا رہا ہے، یعنی توسط اور قصر کے لیے کوئی سبب ہے ہی نہیں کہ جو ہے توسط یا قصر کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اس وجہ سے یوم الدین جیسی مثالوں میں عقلاً تو 9 وجہ بنے گی، لیکن ان میں سے 4 وجہ جائز ہوگی۔ الثلاثۃ بالاسکان، 3 وجہ اسکان کے ساتھ، یعنی طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، اور چوتھی وجہ جو ہوگی وہ قصر مع الروم، قصر بالروم ہوگی۔ وفی نحو نستعین سبعۃ، اور نستعین جیسی مثالوں میں کل جو ہے 7 وجہ کیا ہوگی؟ جائز ہوگی، یعنی 3 وجہ اسکان کے ساتھ اور 3 وجہ اشمام کے ساتھ، اور 7ویں وجہ جو ہوگی وہ قصر بالروم ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ نستعین میں دیکھو کہ کلمہ موقوف کا آخری حرف مضموم ہے، اور ضمہ کے اندر اسکان بھی ہوتا ہے، اشمام بھی ہوتا ہے، اور روم بھی ہوتا ہے، تو اب جو ہے اس میں جو ہے عقلاً تو 9 وجہ بنتی ہے، لیکن جو جائز وجہ ہے وہ کتنی ہے بھائی؟ جو ہے 7 وجہ ہے، اور وہ 7 وجہ کون کون سی ہے؟ اسکان کے ساتھ 3 وجہ، یعنی طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان، اور طول مع الاشمام، توسط مع الاشمام، اور قصر مع الاشمام، اور 7ویں وجہ قصر مع الروم۔ اور جو 2 وجہ ناجائز ہے 9 میں سے وہ کیا ہے؟ قصر مع الطول اور قصر مع التوسط۔ اس لیے اس کی یہاں وجہ جو قصر مع الطول جو ہے توسط مع الروم، اور اسی طریقے سے طول مع الروم جو جائز نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نستعین میں ہم نے کلمہ موقوف کو اگر کیا کر دیں گے؟ آخری حرف پر، ضمہ پر جو ہے اس کے تہائی حصے کو ادا کریں گے، تو صورت میں حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جا رہا ہے، یعنی محل مد کے بعد سبب مد ہے ہی نہیں کہ اس میں کیا ہو؟ توسط اور طول جائز ہو۔ جی، تو اس طریقے سے نستعین جیسی مثالوں میں، یعنی پورے قرآن میں جہاں کہیں پر بھی کلمہ موقوف کا آخری حرف جو ہے مضموم ہوگا تو اس میں وقف بالاسکان بھی جائز ہے، وقف بالروم بھی جائز ہے، اور وقف بالاشمام بھی جائز ہے، لیکن جو ہے اس صورت میں جو ہے ان 9 وجہ میں سے 7 وجہ کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ وجوہات وہ بیان کی جا رہی ہے جو جائز ہے، لیکن جو ہے ایک ہی کلمے میں جو ہے 3 وجہ کو یا 6 وجہ کو یا 7 وجہ کو پڑھنا بیک وقت یہ صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ آپ جس وجہ پر بھی عمل کریں گے اسی وجہ کو آپ جو ہے آخر تلاوت تک کیا کریں گے؟ مداومت کے آخر تلاوت تک جو ہے آپ تسلسل کے ساتھ اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ ایسا نہیں کہ کہیں آپ طول کر رہے ہیں، کہیں توسط کر رہے ہیں، کہیں قصر کر رہے ہیں، بلکہ جہاں آپ نے شروع تلاوت میں اگر طول کیا تو سب جگہ طول کرو، توسط کیا تو سب جگہ توسط کرو، قصر کیا تو سب جگہ قصر کرو۔ ہاں، اگر جو ہے طلباء کو اگر استاد سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے جو ہے ان وجوہات کو بار بار پڑھ کر سمجھائے تو یہ کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ افادہ اور استفادے کی جو ہے غرض سے ہے۔ چلیے، اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اما الوقف علی وسط الکلمۃ ولو کان بالرسم وعلى آخرها بغیر التنفس او بغیر الکیفیات الثلاثة فلا يجوز رواية ودراية الا على مرسوم الخط كما سيأتي۔ جی، بہرحال وقف کرنا وسط کلمہ پر، ولو کان بالرسم، چاہے وہ بالرسم ہی کیوں نہ ہو، اور بہرحال وقف کرنا وسط کلمہ پر خواہ وسط میں ہونا رسم کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو،
ولو کان بالرسم، چاہے وہ رسم ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو، وعلی آخریہا، اور کلمے کے آخر پر، بغیر التنفس، سانس لیے بغیر، او بغیر الکیفیات الثلاثتی، یا کیفیات ثلاثہ کے بغیر، فلا یجوز روایتاً و درایتاً، پس یہ روایتاً بھی جائز نہیں ہے اور درایتاً یعنی عقلاً بھی جائز نہیں ہے، الا علی مرسوم الخط، مگر مرسوم الخط پر، کما سیاتی، جیسا کہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ جی اب یہاں پر تھوڑی تفصیل ہے انشاءاللہ، یہاں پر اپنے ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.